بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یہاں ایک جماعت ہے جو درخت کی پوجا کرتی ہے۔ یہ سن کر اس عابد کو غصہ آیا اور وہ کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اسے شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں ملا۔ اس نے عابد سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس پر اس نے بتایا کہ فلاں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ جس پر شیطان نے کہا کہ تمہیں اس درخت سے کیا غرض؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ تم نے یہ کیا کام کیا؟ اپنی عبادت کو ایک بیکار کام کے لیے چھوڑ دیا۔ عابد نے اس پر جواب دیا کہ لوگوں کو شرک سے بچانا بھی ایک عبادت ہے۔ جس پر شیطان نے اس سے کہا کہ میں تمہیں یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ اس کے بعد دونوں میں مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ عابد اس شیطان کے سینے پر چڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر شیطان نے اسے کہا کہ اچھا ایک بات سن لے۔ یہ سن کر عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا اللہ نے اس درخت کو کاٹنا تجھ پر فرض تو نہیں کیا، اور نہ ہی تجھے اس سے کوئی نقصان ہے، اور نہ ہی تو اس کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی ہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی نبی سے یہ درخت کٹوا سکتا تھا۔ جس کے جواب میں عابد نے کہا کہ میں تو ضرور اسے کاٹوں گا۔ ایک مرتبہ پھر دونوں میں مقابلہ ہوا اور دوبارہ وہ عابد اس شیطان کے سینے پر چڑھ گیا۔ ایک مرتبہ پھر شیطان نے کہا کہ اچھا اب ایک فیصلہ کن بات سن جو میں تیرے نفع کی کہوں گا۔ عابد نے پوچھا کہ کیا؟ جس پر شیطان نے کہا کہ تو غریب آدمی ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اس کام سے باز آ جا، میں تجھے روزانہ 3 دینار دیا کروں گا جو تجھے روزانہ سرہانے کے نیچے سے ملا کریں گے۔ تیری اپنی بھی ضرورتیں پوری ہو جایا کریں گی اور تو اپنے عزیز و اقارب کی بھی مدد کر سکے گا اور بہت سے ثواب کے کام بھی کر سکا کرے گا۔ اس کے برعکس درخت کاٹنے میں صرف ایک ہی ثواب ملے گا اور وہ بھی رائے گاں جائے گا، اور لوگ پھر دوسرا درخت لگا لیں گے۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اس عابد نے یہ پیشکش قبول کر لی اور گھر آ گیا۔ اسے 2 دن تک دینار تکیے کے نیچے سے ملے، تیسرے دن تکیے کے نیچے کچھ بھی نہ تھا۔ اس عابد کو پھر غصہ آیا اور وہ اسی طرح کلہاڑا لے کر چلا۔ راستے میں وہ بوڑھا اسے پھر ملا۔ اس نے پوچھا جناب کہاں جا رہے ہو؟ جس پر عابد نے کہا کہ فلاں درخت کو پھر کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس پر بوڑھے نے کہا کہ تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں پھر لڑائی ہو گئی۔ اس بار وہ بوڑھا مطلب شیطان غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا۔ عابد یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس پر وہ پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، اس بار تو غالب آ گیا؟ اس پر شیطان نے کہا کہ پہلی بار تیرا غصہ خالص خدا کے لیے تھا، اس لیے خدا نے تجھے غالب کر دیا تھا، جبکہ اس مرتبہ تیرے دل میں دیناروں کا دخل تھا۔ تیرے دل میں خدا کی رضا اور اخلاص نہ تھا، اس لیے تو مغلوب ہوا اور میں غالب۔ حق یہ ہے کہ جو بھی کام اخلاص اور رب تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کیا جائے اس میں بڑی قوت و برکت ہوتی ہے، اور جس کام میں حرص و لالچ ہو اس کام میں کوئی طاقت اور برکت نہیں ہوتی۔ خلوص نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام ہو رب تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے۔